اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قرآن کریم نے منافق سماجی طبقے کی توصیف کے بعد ان کے اوصاف اور ان کی سوچ، ان کا انداز زندگی بیان کرنے کے بعد ان کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ مثال ایک رائج ادبی اسلوب ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام زبانوں میں رائج ہے، مختص نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ اور مخصوص نہیں ہے عربی لغت کے ساتھ، بلکہ ہر زبان کے اندر یہ اسلوب موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال ہر مطلب کو انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے، فہم اس کا، اور واضح کر دیتی ہے مثال۔ چونکہ مثال عموماً کسی معنی کو یا غیر محسوس مطلب کو، معقول کو محسوس کے قالب میں پیش کی جاتی ہے، اور معقول و غیر محسوس کا ادراک ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ چونکہ از نظر ادراکی انسان سب سے کم رشد کرتا ہے۔ انسان کا جسم نشو و نما کرتا ہے طبعی طور پر، اور جسمانی نشو و نما میں انسان کی ذہنی نشو و نما بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ جسمانی رشد زیادہ ہوتی ہے اور ذہنی رشد یا ذہنی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ اور ذہنی نشو و نما میں بھی خصوصاً ادراکی لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے انسان کی رشد سب سے زیادہ کند ہے۔ بعض انسان ابتدائی طور پر، پیدائشی طور پر ایک نبوغ رکھتے ہیں ادراک کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، لیکن معمولاً ایسے نہیں ہوتا۔ معمولاً آپ متوسط صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جو ماحول کے اثر میں کمزور پڑ جاتی ہے یہ صلاحیت انسان کی، جیسے اور بہت ساری توانائیاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، وہ ماحول کے اثرات کے نتیجے میں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور بعض ماحول کی مدد سے پروان چڑھتی ہیں، رشد کرتی ہیں، ان کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ ان میں ادراکی صلاحیتیں سب سے کم رشد کرنے والی صلاحیتیں ہیں۔ ایک تو ماحول ذہن پرور نہیں ہوتا، ادراک پرور نہیں ہوتا، ماحول جسم پرور ہوتا ہے، شکم پرور ہوتا ہے، ہوس پرور ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر شخصیت کو پرورش کرتا ہے۔ ادراک باطنی و معنوی خصوصیت ہے، اور اس کی پرورش کے جو وسائل ہیں وہ عموماً موجود تو ہوتے ہیں،
لیکن انسان انہیں کام میں نہیں لاتا، انہیں استعمال نہیں کرتا، جس سے انسان کا ادراک قوی ہو، زیادہ مضبوط ہو، بلکہ اس کے بجائے وہ کام زیادہ کرتا ہے جس سے ادراک کمزور ہو، ضعیف ہو زیادہ. اور یہ انسانی طرز زندگی کے نتیجے میں ہوتا ہے. وہ لوگ جو ایک خدا دادی صلاحیت کے ساتھ آتے ہیں استثناء ہیں، بہت قلیل طبقہ ہوتا ہے جو ماحول کے بغیر ہی ادراکی رشد کرتے ہیں، ان میں توانائی ہوتی ہے اور وہ پروان بھی چڑھتی رہتی ہے، اور ان کے اندر بھی ایک رجحان ہوتا ہے باطنی طور پر کہ وہ اپنے باقی تقاضوں کی نسبت ادراک کو زیادہ پروان چڑھاتے ہیں. چونکہ ان تمام صلاحیتوں کا آپس میں ایک تعامل ہے، یعنی اثر ہے ایک دوسرے کے اوپر. اگر ایک پہلو کو انسان پروان چڑھائے تو دوسرا نظر انداز ہو جاتا ہے، اگر اس دوسرے کو پروان چڑھائے تو یہ پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے. تو یہ تاثیر و تأثر انسانی توانائیوں کے اندر موجود ہے. بہرکیف یہ مسلمات میں سے ہے کہ از نظر فہم، ادراک و سوجھ بوجھ کے لحاظ سے انسان کمزور ہیں بعض، اور جو کمزور ہیں یہ محسوسات کی حد تک تو سمجھتے ہیں امور کو، لیکن محسوسات سے آگے چھانٹی ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں، کچھ زیادہ تر نہیں سمجھتے. اور یہ جن کا ادراک محسوسات کی حد تک رکا ہوا ہے اور محسوسات سے آگے نہیں پرورش پائی، ہدایت ان کی بھی ضرورت ہے. ان کو بھی ہدایت سمجھانی ہے، ان کو بھی ہدایت پہنچانی ہے، اور ان کے لیے بھی ہدایت قابل عمل بنانی ہے. چونکہ انسان ہونے کے ناطے سے یہ بھی اتنے ہی محتاج ہیں ہدایت کے جتنے مستعد افراد محتاج ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ جن کو ہدایت توصیفی طور پر سمجھ میں نہیں آتی ان کو تمثیلی اسلوب کے ذریعے سے سمجھایا جائے، مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے. ہر چند مطلب، اصل مطلب معقولات میں سے ہو، معنویات میں سے ہو، اور دقیق مطلب ہو، ظریف مطلب ہو، لطیف مطلب ہو، گہرا مطلب ہو، لیکن جب اسے محسوس شکل دے کر انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ متوسط اور کمزور استعداد والے کے لیے بھی. اور یہی انسانوں کے اندر ہنر کی پیدائش کا سبب بنا ہے. ہنر اسی کو کہتے ہیں کہ کسی معنی کو، کسی مطلب کو، کسی خاص مفہوم کو مجسم بنا کر انسان کے سامنے پیش کیا جائے. اور تجسیمی ہنر یا مجسم ہنر جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر اشیاء کو جسمانی شکل دے کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے مصوری ہے، تصویریں بنانا، یا خطاطی ہے، اور اسی طرح مجسمے بنانا، مجسمہ سازی ہے، اور اس کے بہت سارے اور ذیلی شعبے ہیں، اور آج دنیا میں ان سے زیادہ استفادہ ہوتا ہے. خصوصاً ٹیکنالوجی کے میدان میں ان مجسم ہنر نے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، ٹیکنالوجی نے زیادہ استفادہ کیا ہے. جیسے گرافک ہے، اور اشیاء کو ان کی
تصاویر کے ذریعے سے، ان کی نقاشیوں کے ذریعے سے، تصویروں کی مدد سے اور نقشوں کی مدد سے بہت ساری حقیقتوں کو، علوم کو آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اتنی ماڈرن اور جدید، انسان بغیر ٹیکنالوجی کے تھا، اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، ٹیکنالوجی تو تھی لیکن ابتدائی تھی، جیسے زمانہ نزول قرآن میں یا عرب معاشرے میں صحرائی زندگی میں بھی یہ ٹیکنالوجی تھی، یہ فنون تھے، ہنر تھے، اور جو اس وقت کا رواج تھا اس کے مطابق وہ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ جیسے بت بناتے تھے، جو مشرکین تھے وہ زیادہ ہنر سے مذہبی فائدہ اٹھاتے تھے، معنوی فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ تجسیم کرتے تھے، تمثیل بناتے تھے بتوں کی، خداؤں کی، اور انہیں مجسم شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور شرک کے رواج اور مقبولیت کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ سب کے سب مجسم ہیں، اور جو قرآنی توحید ہے، الہی توحید ہے، انبیاء کا جو پیغام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت مجسم نہیں ہے، اور یہی دشواری ہے۔ مجسم کو انسان، غبی انسان، کم استعداد انسان، کمزور صلاحیت والا بھی جلدی دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن جو غیر مجسم ہے، غیر جسمانی ہے، اس کو درک کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اور جیسا تاریخ ادیان میں بعضوں نے بیان کیا ہے کہ شرک کا آغاز بھی اسی مبنا سے ہوا کہ لوگوں کے لیے وہ مجرد غیر جسمانی حقیقت تصور کرنا دشوار تھا۔ سہولت کے لیے انہوں نے یہ تمثیل سے، ہنر تمثیل سے استفادہ کیا، اور ہر چیز کو مجسم شکل دیتے گئے۔ جس طرح تعلیم کے میدان میں بہت ساری شکلیں، معانی، معارف کی شکلیں یا حروف کی پہچان شکلوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے، لیکن بعد میں چونکہ انسان تھوڑا تعلیم میں آگے بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ وسائل صرف مطلب کو یا لفظ کو یا عبارت کو سمجھانے کے لیے تھے، وہ وسائل حقیقت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے انسان۔ لیکن جو مذہبی معارف کی تشریح کے لیے تجسیم کا ہنر ہے، یہ اگلی کلاس میں نہیں جاتے، چونکہ تعلیم کی طرح نہیں ہے کہ پہلی کلاس سے دوسری میں جائیں، دوسری سے تیسری میں، تو بڑی کلاس میں جا کر چھوٹی کلاس کے وسائل انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے تھے، وہ معانی نہیں ہیں، معانی کچھ اور ہیں۔ معانی تک پہنچنے کے لیے وہ اجسام، وہ شکلیں دکھائی گئی ہیں، لیکن مذہب میں کلاس آگے بڑھتی نہیں ہے، وہی جو پہلی کلاس انسان مذہب سیکھتا ہے آخر تک، مرنے تک وہی رہتا ہے، اگلی کلاس میں بالاتر میں نہیں جاتا۔ اور پہلی کلاس میں ہی اگر اس کو مذہبی تعلیم اجسام کی شکل میں دکھائی جائے اور مجسم کر کے دکھائی جائے تو یہ اجسام اس کے ذہن سے نکلتے نہیں ہیں، آسان بھی ہیں، اور آگے کوئی ایسا مرحلہ بھی نہیں آتا جس میں اسے یہ وضاحت ہو کہ یہ شکلیں یا یہ اجسام صرف آموزش کے لیے یا سمجھانے کے لیے بنائے گئے تھے، اس کو انسان ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ اس طرح جو مشرکانہ مذہب ہے یا مشرکانہ دین ہے وہ تشکیل پایا، اور وہ مجسمات ابھی بھی اصل حقائق کی جگہ
مجسمے آ گئے ہیں یا تماثیل آ گئی ہیں، بت آ گئے ہیں، مورتیاں آ گئی ہیں، ورنہ حقیقتاً انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ان میں فعل نہیں ہے، انفعال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان سے مربوط رہنا، چپکے رہنا، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اگلا مرحلہ ذہنی طے نہیں ہوتا۔ بہرکیف یہ ایک ضعیف، ادراکی لحاظ سے ضعیف، رشد نایافتہ طبقہ جو فہم، سوچ اس کی مضبوط نہیں ہے، پرورش نہیں پائی اس نے، اس کی تفہیم کے لیے یہ تمثیل سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور پھر تفہیم سے ہٹ کر یہ خود موضوع مستقل بھی بن گیا ہے، تمثیل اور ہنر۔ یعنی ہنر بنیادی طور پر تمثیل کسی حقیقت کے قریب کرنے کے لیے یہ اسلوب قائم ہوا ہے، لیکن اس ہنر میں، اس تمثیل کے عمل میں اتنی کشش ہے انسان کے لیے کہ اب یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتا، خود اسی کے لیے انسان تمثیل کرتا ہے۔ یعنی یہ ہنر نمائی اسی ہنر کے لیے کرتا ہے، اپنی مہارت دکھانے کے لیے کرتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ سب کسی دوسری حقیقت کے لیے ایک ذریعہ تھا تعلیم کا، یا ذریعہ تھا انسان کو سکھانے کا۔ قرآن کریم میں بھی اس اسلوب کو اپنایا گیا ہے، اور متعدد آیات میں قرآن کریم کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب کا تعارف کروایا کہ ہم اس طرح سے کریں گے، ہم ہدایت کو تمثیل کے ذریعے سے بھی بیان کریں گے۔ مختلف آیات ہیں، متعدد آیات ہیں، ان میں چند آیات جو قرآن کریم میں واضح طور پر ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مثال کے ذریعے سے مطلب بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں آیت 26 میں ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کوئی جھجک نہیں ہے کہ مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے۔ اور مثال بھی کسی بھی چیز کی، ما بعوضۃ فما فوقہا، مثلا مچھر کی یا مچھر سے بھی زیادہ کسی حشرے کی، چھوٹے حشرے کی مثال دے کر مطلب کو سمجھایا جائے۔ یا سورہ ابراہیم میں ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے کلمہ طیبہ انسانوں کو سمجھایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، مثال دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ یا دیگر آیت میں ہے، سورہ نحل میں ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، دو آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک ان میں گنگا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا۔ یا سورہ نحل میں آیت دیگر میں ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مثال دی ہے ایک آبادی کی۔ گزشتہ اقوام کے اندر ایک آبادی تھی اور اس کے اندر رزق تھا فراوان اور امن و امان تھا، پھر انہی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں ان سے لے لی گئیں۔ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، اسی طرح شرک کی مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون فمثلہ کمثل صفوان، اور متعدد آیات ہیں اس کے متعلق، 20 آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم مثال کے ذریعے بہت ساری حقائق لوگوں کو بیان کریں گے، اور اسی کا ایک نمونہ یہی آیہ ماہ لباس ہے، مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال جو منافق طرز زندگی والا طبقہ ہے، منافقانہ زندگی گزارتے ہیں، یا زبانی مومن جو عملاً مومن نہیں ہیں، زبانی مومن ہے، اور آج اس کے متعدد مصادیق ہیں۔ قرآن جس طبقے کا دین جس نے ان آیات میں تشریح کیا ہے، آیا 8 سے لے کر آیا 20 تک جس سماجی طبقے کا قرآن نے تعارف کروایا ہے، آج زیادہ تر اسی طرح کے لوگ ہیں، جن کو ہم بہت کٹر مسلمان اور مذہبی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہی ہیں، یعنی زبانی مسلمان ہیں اور شیاطین کے ساتھ ان کا نظام زیادہ ہے۔ مثلا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم مومنوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آ کے مومن ہو جاتے ہیں، مارکیٹوں میں شیاطین کا نظام ہے، مسجدوں میں مومن ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں شیاطین کے ساتھ ہیں، مسجدوں میں مومن ہیں، پارلیمان میں، سیاست میں، ووٹوں میں، انتخابات میں شیاطین کے ساتھ ہیں۔ اب یہی قرآن بتا رہا ہے نا کہ ان کی 2 طرح کی زندگیاں ہیں، یہ ادھر مومنوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر شیاطین کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ہم مسجدوں میں استہزاء کے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں، لیکن یہ مسلم ہے کہ دونوں جگہ پر ان کا دوغلا کام ہے کہ مومنوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے شیاطین کے نظام بھی انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، رائج ہیں۔ مثلا مومنین ہیں، نظام تعلیم شیطان کا ہے، شیاطین کا ہے، روزگار شیاطین کے طرز پر کرتے ہیں، کسب و کار شیاطین کے نہج پر کرتے ہیں، باقی سارے کام اپنے نجی خاندانی شیاطین کے انداز سے کرتے ہیں، مساجد میں مومن بن جاتے ہیں۔ یہ اس طرز زندگی کی مثال ہے۔ اس طرز زندگی کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس طرز حیات اور اس طرح کے انداز کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آگ جلائی ہے، آگ روشن کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ہنری زبان میں اس کی لفظی تفسیر نہیں ہے، چونکہ قرآن خود مثال میں چلا گیا ہے، تمثیل میں چلا گیا ہے، تو اس کی تشریح بھی تمثیلی ہی ہونی چاہیے، یعنی یہ الفاظ کی تشریح سے مثال نہیں واضح ہوتی، مثال اسی طرح اپنائی جائے، یعنی جن کو یہ بات سمجھانی ہے انہیں لے جائیں، اس ماحول میں لے جائیں جہاں قرآن نے مثال فرض کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک نمائش ہے یہ جو قرآن کریم نے پیش کی ہے، اس کا ایک قرآن نے ایک ماحول فرض کیا ہے جس میں یہ ماجرا رونما ہو رہا ہے۔ اب اس ماجرا میں بیٹھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے عموماً اکثر لوگوں پہ گزری ہوتی ہے یہ چیز، لیکن ممکن ہے بعض کا نہ ہو، اپنا تجربہ نہ ہو، اس طرح کے ماحول میں نہ گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے فقط تقریر اور درس و واعظ نہیں تھا، بلکہ یہ تمثیلی ہدایت بھی حضور انجام دیتے تھے۔
کئی روایات میں ہیں، مختلف واقعات ہیں. ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ حضور نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور صحرا میں لے گئے جہاں صرف ریگستان تھا، کوئی درخت پودا جھاڑیاں نہیں ہیں، اور وہاں پر انہیں حکم دیا کہ آپ ایندھن اکٹھا کرو یہاں سے سارے، اس صحرا سے. دیکھنے میں کہیں دور دور تک ایندھن نظر نہیں آتا. ایندھن یعنی وہ جھاڑیاں، لکڑیاں جو جلانے کے کام آتی ہیں. حطب جمع کریں، ہے نہیں ہے، جنگل نہیں ہے یہاں، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اصحاب نے تعجب بھی کیا اور تھوڑا ان کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ پریشان بھی ہیں کہ یہاں ایندھن کہاں ہے، ہم کیسے جمع کریں. باہر کیف حضور نے اصرار کیا اور یہ مختلف صحرا میں پھیل گئے الگ الگ جہت میں، اور پھر جو انہیں تنکا، رسی، کوئی چیز ملتی تھی انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور جب سارے اپنی اپنی جہت سے اکٹھا کر کے لائے اور آ کر ڈالا وہاں جو کچھ ملا انہیں منتشر طور پر صحرا میں، ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا. اور پھر جب انہوں نے اکٹھا کیا تو اب اصحاب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمیں کہیں گے کہ اب اس کو باندھو، گٹھڑیاں بناؤ، اور انہیں لے جاتے ہیں گھروں میں، جا کے گھروں میں کھانا بناتے ہیں. تو حضور نے حکم دیا کہ اب اسے آگ لگا دو. یہ مزید ان کے لیے الجھن کا باعث بنا، لیکن چونکہ حکم تھا حضور کا اس لیے انہوں نے یہ عمل تکرار کیا، انجام دیا، اس کو آگ لگا دی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا ڈھیر جو انہوں نے زحمت سے، مشقت سے اکٹھا کیا تھا وہ سارا جل گیا اور راکھ بن گیا. اب ان کے لیے مزید الجھن پیدا ہو گئی کہ ایک تو مشکل میں ایندھن تھا نہیں، مشقت سے وقت لگا کے محنت کر کے ہم نے ایندھن اکٹھا کیا، اور اس سے کوئی اچھا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. ایندھن کی قلت ہو جس علاقے میں تو وہاں پر یہ بڑی نایاب چیز ہے، لیکن ہمیں حکم دے کر اسے راکھ بنوا دیا گیا ہے. تو پھر جب راکھ بن گئی اور ان کے چہروں پہ سوالیہ علامتیں تھیں ظاہر ہوئیں، تو حضور نے انہیں اکٹھا کر کے اب اصل بات سمجھائی کہ آپ جب صحرا میں آئے اور آپ کو ایندھن کا کہا گیا تو ایندھن نظر ہی نہیں آ رہا تھا آپ کو، چونکہ تنکا تنکا پھیلا ہوا تھا مختلف جگہوں پر ریت میں. اور پھر آپ نے وقت لگا کے جمع کیا تو ایک ڈھیر بن گیا، اور پھر آپ کے ہی جمع کیے ہوئے اس نامرئی، یا آپ کے بقول کہ نہیں ہے ایندھن یہاں، اسی جگہ سے ایندھن میسر بھی آیا، ملا بھی، اتنا بڑا ڈھیر بھی بنا، اور اسے آگ کے بلند شعلہ بھی اس سے نکلا ہے. تو اس کے اندر ان کو بتایا یہ کہ یہ تمثیل، یہ ہنرنمائی کس کے لیے کی تھی؟ آپ کی زندگی کے لیے، کہ آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں گناہ نظر نہیں آتے، چونکہ بعض کم گناہ کرتے ہیں، تھوڑے گناہ کرتے ہیں، زیادہ کثرت سے نہیں کرتے، بعض بلا وقفہ گناہ کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو موقع پا کے چھپ کے اور منتخب قسم کے گناہ کرتے ہیں. انہیں اپنی زندگی میں گناہ نظر نہیں آتے، اور عموماً اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں. انہیں زندگی میں کوئی لغزش اپنی نظر نہیں آتی، کوئی معصیت نظر نہیں آتی، کوئی انہیں اپنی زندگی میں پریشانی نظر نہیں آتی. لیکن جب انہی کی زندگی میں غور کیا جائے، جستجو کی جائے، تجسس کیا جائے، ڈھونڈا جائے، تو یہی جن کو کچھ نظر نہیں آتا، چونکہ کبھی کبھار کرتے ہیں یا چھوٹے گناہ کرتے ہیں، انہی کے گناہ اگر اکٹھے کیے جائیں تو ایک ڈھیر بنتا ہے، اور اس ڈھیر سے جو آگ نکلتی ہے وہ بہت بڑا شعلہ ہے. انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے یا کبھی کبھار کی غلطیوں سے جو آگ بھڑکے گی وہ بہت بڑا شعلہ ہے، اور یہ آگ جلا کے راکھ کر دے گی اسی شخص کو جس کے اندر یہ ایندھن جلے گا. یہ مطلب سمجھانا اعمال
کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے سے دینا۔ اب ممبر پر بیٹھ کر توصیف کے ذریعے سے ان کو سمجھانا کہ انسان کے عمل یا گناہ کی تاثیر کیا ہے، وہ کتنے افراد کے پلے پڑتی ہے، اور یہی عمل ان کے سامنے انجام دیا صحرا میں، جو ان میں غبی ترین بھی تھا وہ بھی سمجھ گیا۔ اب وہ لوٹ کر کبھی گناہ کی طرف نہیں آئے گا، چونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کبھی کبھار کی غلطی، یہ ہنسی مذاق میں جرم، یہ دوستوں کے ماحول میں جا کر کھو کے جرم کرنا، کوئی موقع پا کر چپکے سے کچھ کر لینا، یہ سب پائیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب تھا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضور ان تمثیلات کو عملی طور پر تمثیل ہی کے ذریعے سے پیش کرتے تھے۔ تمثیل اس آیت یا اس جیسی آیات کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک نمائش نامہ لکھا جائے، ان کا تمثیلی یہی ماحول لکھا جائے کہ صحرا ہے، کوہستان ہے یا پہاڑ ہیں، اور اس کے اندر تاریکی ہے، کوئی روشنی دور دور تک نہیں ہے، اور اس روشنی میں انسان ہیں، اور وہ انسان مغرب کے بعد غروب کے بعد اندھیرا گپ چھا گیا ہے، اس میں حیران ہیں، سرگردان ہیں، پھر انہیں روشنی میسر آتی ہے، ان کے پاس ماچس ہے، اور وہ ایک ایک تیلی کر کے جلاتے ہیں تھوڑی دیر۔ اب ماچس کی جو تیلیاں ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 1 انچ یا 1.5 انچ کی تیلی ہوتی ہے، وہ جلنے میں فوراً جل جاتی ہے، چند سیکنڈ میں جل جاتی ہے، پھر اس کے بعد بجھ جاتی ہے خود ہی۔ جب یہ ماچس جلاتے ہیں، تیلی جلتی ہے، اتنی دیر تک انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی ہے اس فضا میں، پھر فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہ چیز عملاً اس نمائش میں، یہ صحنہ، یہ میدان، یہ ماحول پورا جہاں پر یہ نمائش عملی ہو، چونکہ ہوتی تو ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نمائش اجرا کی جائے انہی کے ذریعے سے، جس کو آج ہم کہتے ہیں نا تھیٹر ہے، یعنی ایک ایسا کہانی ہوتی ہے بنی ہوئی، اس کہانی کے کردار ہیں، اور وہ کچھ لوگ کہانی آ کے سٹیج کے اوپر لوگوں کے سامنے کہانی کے مطابق حرکات، سکنات اور مکالمات انجام دیتے ہیں۔ یہی ہنر ہے، اسی کو تمثیل کہتے ہیں۔ یہی نمائش در حقیقت بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ ہنر نمائش انسان نے جو سیکھا ہے اسی کے لیے ہے کہ بہت سارے مطالب نمائش کے اندر مخاطبین کو یا ناظرین کو سمجھائے جاتے ہیں، اور لوگ اس زبان کو بہتر سمجھتے ہیں نمائش کی زبان سے، چونکہ ایک متحرک کردار ہے، وہی باتیں ہیں، لیکن وہ ایک متحرک انسان انجام دے رہا ہے، وہاں پر اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ اس طرح کی جو تمثیلات قرآن ہیں، عموماً ہمارے مفسرین ان کو جو ایک طریقہ ہے تفسیر کا توصیفی، اسی سے لغات کی وضاحت کر دی یا عربی قواعد ان تمثیلات کے بیان کر دیے، اور پھر اس کے بعد تفسیر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تمثیل جس اسلوب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے وہ نہیں، اس تک آگے جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا یہ کام۔ اب یہ وہ نمائش نامے ہیں قرآن کے، لکھے ہوئے، بالکل بنا ہوا منظر ہے، اس منظر کو فقط آپ نے عملی کرنا ہے، اس پر تقریر نہیں کرنی، اس پہ درس نہیں دینا، اس منظر کو عملی کرنا ہے، اس کی تفسیر عملی ہے۔ اور چونکہ آج زیادہ وسائل ہیں انسان کے پاس ٹیکنالوجی کے، یہ کسی ایک علاقے میں منظر فلما کے یہ ساری انسانیت کو دکھایا جا سکتا ہے، جس طرح سے کہ یہ تمثیلی ہنر جو رائج ہے، نمائش کے اندر تھیٹر ہے، نمائش کے اندر ڈرامہ ہے، نمائش کے اندر فلم ہے، نمائش کے اندر بہت کچھ
اضافہ ہو گیا ہے. خوب یہ ساری چیزیں لہویات کے لیے وسیلہ بنی ہوئی ہیں، بہترین سرگرمی کا لغویات کے لیے وسیلہ بنی ہوئی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے جنہیں قرآن نے استعمال کیا ہے اس وقت تو یہ لغویات میں چیزیں نہیں تھیں، قرآن نے اس کو مثال دیا. یعنی ایک منظر کشی کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب قرآن کی مثال میں ضروری نہیں کہ ایسے ہوا ہو، فرض بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک فرضی نمائش نامہ جو اس موجودہ انسانی نسل کے حقائق کے مطابق ہو. مثلا آج کا جو انسان ہے، آج کا مسلمان ہے، آج کا جوان ہے، آج کی عورتیں ہیں، آج کے مومنین ہیں، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی کی نمائش بنائی جائے، نمائش نامہ لکھا جائے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یہ اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ میڈیا استعمال کرتے ہیں. یہ سب ان کی زندگی ہے. اس زندگی کا اب مثال بنائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ گویا ایک صحرا میں ہیں، وہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں ظلمات ہیں، اندھیرا ہے، رات ہے، روشنی ان کے پاس نہیں ہے. اس روشنی کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور انتظام ان کے پاس اتنا ہی ہے کہ ماچس ہے ان کے پاس، اور اس کی ایک تیلی نکالتے ہیں، جلاتے ہیں، اور اس روشنی کی عمر ہی چند ثانیے ہے. ایک تو روشنی بہت محدود ہے، دوسرا مختصر ہے، زمانہ اس کا محدود ہے، اور فوراً ہی بجھ جاتی ہے. یہ دوبارہ پہلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں جس حالت میں پہلے تھے. پہلے کس حالت میں تھے؟ اندھیرا تھا، کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے، ہر چیز موجود تھی، یہ بھی موجود ہیں لیکن کچھ انہیں دکھائی نہیں دیتا، راستہ انہیں پتہ نہیں چلتا، خطرات کا انہیں پتہ نہیں ہے، حوادث کا ان کو پتہ نہیں ہے، وسائل کا ان کو علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے آنکھوں کے سامنے. چونکہ یہ ساری دنیا جو ہمارے لیے کشف ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، نور کے ذریعے ہے. اور اندھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نور نہیں ہے. اس نور کے عدم کا نام اندھیرا ہے، ظلمت ہے. اس ظلمت میں زندگی گزار رہے ہیں، ظلمات کے اندر. اور ظلمات کی زندگی، یہ زندگی ہے، تمثیل اس کی، یہ نمائش ہے اس کی. اگر آج کا انسان دیکھ لے کہ میں یہ یہاں زندگی گزار رہا ہوں، میری اس طرح کی زندگی ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ آسانی سے اس مطلب کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم نے تمثیل کو بھی توصیف بنایا، توصیف کو بھی توصیف بنایا، اور توصیف کو بھی پھر تقریر ہی بنایا، توصیف کو بھی ایک ظاہری بیان کی حد تک محدود رکھا، اور قرآن کے ساتھ نہیں بنے آگے گئے. چونکہ ہم تالی نہیں ہیں قرآن کے. تالی قرآن یعنی جو قرآن کے ساتھ قدم بقدم آگے جا رہا ہے، جہاں قرآن لے جا رہا ہے یہ وہاں جا رہا ہے. تو تالی نہیں ہے ہم. قرآن کے بارے میں جو دید ہے ہماری، جو نگاہ ہے، وہی درست نہیں ہے. قرآن ایک تبرک کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، ہدایت کی نہیں ہے. ہدایت ہم نے پڑھ لکھ کے خود کتابوں سے سیکھنی ہے، نظام تعلیم سے سیکھنی ہے، اپنے آباء و اجداد سے سیکھنی ہے، تقلیداً بھیڑ چال کے تحت دوسروں سے سیکھنی ہے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم نے قرآن سے نہیں، باہر سے لینا ہے. صرف اس میں برکت ڈالنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں گے ہم. جیسے بہت ساری چیزیں پکاتے ہیں، ان کا ذائقہ ایجاد کرنے کے لیے ان میں چند قطرے کسی چیز کے ڈال دیتے ہیں. عموماً جو آج کل کے رائج کھانے ہیں لوگ عموماً پکاتے ہیں، چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، اور ان کے اندر ذائقے کے لیے چند قطرے کسی خاص ذائقے کے ڈال دیتے ہیں. بس وہ چند قطرے یہ پوری دیگ کو معطر کر دیتے ہیں، اور اتنا ہی ان سے چاہیے ہوتا ہے. اصل مواد دیگ کا کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ خوشبو بنانے کے لیے چند قطرے ڈالتے ہیں. ہم نے قرآن کو اسی طرح رکھا ہوا ہے، قطرے کی شیشی ہے، اور زندگی کا مواد، زندگی کا نظام وہ سارا فاسد ہے، طاغوتی ہے، وہ سارا ظلمانی ہے، وہ سارا شیاطین والا ہے. اور اس میں قرآن کے قطرے خوشبو ٹپکا کے ہم مسلمان مومن خوش ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذائقہ بنا لیتے ہیں.
جب تک ہماری دید ہی قرآن کے بارے میں غلط ہے تو قرآن کیا دے گا ہمیں؟ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے حافظ بن جائیں، مفسر بن جائیں، کچھ بھی نہیں لیتے. قرآن کے تالی بنیں، یعنی قرآن کا دامن تھام لیں. اور چونکہ دامن تھامنے سے ہی تالی بنتا ہے انسان. دامن چھوڑیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، فاصلہ پڑ جائے گا. دامن پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، پھر دیکھیں قرآن کریم ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے. تو یہ ایک زندگی اس طبقے کی جس کے نظام سارے شیطانی ہیں. نظام تعلیم شیطانی، نظام معیشت شیطانی، نظام سیاست شیطانی، نظام حکومت شیطانی، تربیت شیطانی، تہذیب شیطانی، ساری شیطانی. خوب یہ مومنوں کے ساتھ مل کے آ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. یہ ہیں کیا؟ یہ ان کی یہ مثال ہے کہ یہ ایک ظلمت کے اندر طبقہ ہے، زندگی گزار رہا ہے نور کے بغیر، روشنی کے بغیر. اور روشنی کے بغیر تو انہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو کیا کر رہے ہیں؟ روشنی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. روشنی کی کوشش، یہ دیے جلاتے ہیں اور بجھ جاتے ہیں. وہ یہ دیے جلانا کیا چیز ہے؟ یہ ان کی یہ کوششیں ہیں. معیشت سنوارنے کے لیے جو کوششیں ہیں، یہ تیلی جلانے کے برابر ہے، اسی جیسا کام ہے. یہ حالات سدھارنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، امن قائم کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے ظلمت میں تیلی جلائی ہے انہوں نے. یہ نسل حاضر کو تربیت کے لیے جو چارہ جوئی کرتے ہیں، جیسے ہی جیسے ایک تیلی جلائی ہے ظلمتوں میں، وہ تیلی بجھ جائے گی. ان کی اپنی سانس سے بجھ جائے گی. کئی دفعہ انسان وہ تیلی جلاتا ہے اپنے سانس کے ناک کے آگے رکھ کر، اور وہ جو سانس باہر نکالتا ہے اسی سے تیلی بجھ جاتی ہے، یعنی خود اپنے ہی تنفس سے بجھ جاتی ہے. اور پھر یہ طبقہ اسی طرح سرگردان، نسل اندر نسل، اگلی نسل بھی ان کی ایسے ہی ہے. ان مطالب کو اسی تمثیل ہی کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی ہنری اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس طبقے کی، اس متحیر اور سرگردان طبقے کی، گمراہ طبقے کی، جو جیسا قرآن میں تھا کہ اللہ یستعذی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اسی آیت میں عرض کیا تھا کہ اس کی تفسیر تمثیل میں آ رہی ہے. یہ اسی کی تمثیل ہے. استہزاء، یعنی اس سے بڑا تمسخر کیا ہے کہ اندھیرے میں ایک گروہ ٹولی ہے جو ان کو نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، جو اہتمام کرتے ہیں، تیلی جلاتے ہیں، بجھ جاتی ہے. وہ یہی استہزاء ہے. اس سے بڑی تحقیر کیا ہوگی انسان کے ساتھ؟ یہ استہزاء ہے یہ. اور پھر یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور خدا انہیں مزید دھکیل رہا ہے آگے اور ان کے طغیان میں. اس طغیان میں یہ حیران و سرگردان ہے، حالت اماہ میں ہیں. یہ اسی کے اندر، سرگردانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پوری عمر، یہ ایک نسل نہیں، کئی نسلیں ان کی اسی طرح جا رہی ہیں. ان کو مجسم کرنے کے لیے قرآن نے یہ تمثیل پیش کی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثل ویسے تو معنی روشن ہے، یعنی جو ہم سمجھتے ہیں مثال و مثل سے، وہی معنی قرآن کا مراد ہے. لیکن اس کو لغوی طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ معنی نکلا کہاں سے ہے اور استعمال کہاں ہو رہا ہے. مثل جیسا بعض محقق ائمہ لغت نے ذکر کیا ہے، مسئلہ یا مثل استعمال ہوتا ہے کسی شے کو کھڑا کرنے کے لیے، انتصاب، کوئی چیز کھڑی کر دیں، لیکن نہ کسی بھی مقصد کے لیے کھڑی کی گئی چیز مثال نہیں کہلاتی. وہ کھڑی کی گئی چیز جس سے کسی دوسری چیز کو سمجھانا یا کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو، ایسی کھڑی کی گئی چیز کو مثال کہتے ہیں. اصل مثال یا مصول انتصاب ہے، قائم کرنا، کھڑا کرنا، لیکن
اس کھڑے کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے کوئی دوسری چیز بتانی مقصود ہے، یہ اس مقصد کے لیے یہ چیز کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے آگے ہر وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے، خواہ وہ مجسم چیز کھڑی کرنے والی ہو، یا تصویر ہو انسان بناتا ہو، یا کوئی پتھر ہے انسان نصب کرتا ہو، کوئی لکڑی کہیں کھڑی کر دیتا ہو، کپڑا کہیں لٹکا دیتا ہو، مختلف چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے توجہ کسی اور شے کی طرف دلانے کے لیے، ان دوسری چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ جیسے جھنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ جھنڈے کسی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں۔ ابھی تو زینتی جھنڈے ہیں، یہ زینتی جھنڈے تزئینات میں ابھی سے شروع ہوئے ہیں، تاریخ بشر میں نہیں تھے، زینتی جھنڈے نہیں تھے کبھی بھی۔ جنگی جھنڈے ہوتے تھے، شناخت کے جھنڈے ہوتے تھے، قبائلی شناخت کے لیے ہوتے تھے جھنڈا، علامت، یا مخصوصاً مختلف قسم کے حوادث و واقعات کے لیے تھے۔ اور زیادہ تر جھنڈے کا استعمال جنگ کے اندر ہوتا تھا۔ جھنڈا اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کا آغاز ہے اور جو لشکر بنا ہے اس لشکر کی علامت ہے۔ یہ جھنڈا جنگ کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور لشکر کی نشاندہی کے لیے بلند کیا جاتا تھا سطح زمین سے اوپر، تاکہ دور سے لوگ دیکھیں، دشمن کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایک لشکر ہے، اور اپنوں کو بھی پتہ چلے کہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہے۔ جھنڈا ایک قسم کا دعوت نامہ ہوتا تھا لشکر کو کہ آپ آئیں اور یہاں آ کر اس نقطے پر اکٹھے ہوں۔ یہ مثال ہے، یعنی ایک چیز کھڑی کی ہے، ہم نے قائم کی ہے کسی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کو مثال کہتے ہیں۔ اب مخصوص نہیں ہے کہ حتماً یہ کوئی جسم ہو یا کوئی ڈنڈا ہو، کوئی مجسمہ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو استعمال کیا جائے کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کو مثل کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اور لوازمات ہیں اس معنی کے، ان لوازمات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور قرآن میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال ہے، مثل ہے، مثل ہے، اور جو آئے گا انشاءاللہ قرآن کریم میں ہم اسے وضاحت کریں گے۔ خوب، یہاں پر قرآن کریم نے اس منظر کو جو قرآن نے پیش کیا ہے، اندھیرا اور اس میں لوگ اور لوگوں کی کوشش روشنی کی، یہ منظر ہے کس کے لیے؟ یہ منظر ہے کچھ لوگوں کے طرز زندگی کے لیے، گویا وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے، الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہے، روشن کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آگ دن کو نہیں جلائی، رات کو جلائی ہے، یعنی وہ پوری منظر کشی ہے، لیکن جو چیزیں مسلم ہیں، واضح ہیں، فصیح زبان اسی کو کہتے ہیں کہ جو واضحات ہیں وہ نہ بیان کی جائیں۔ جو چیز واضح ہے اسے نہ کہا جائے، اگر وہ آپ نے ذکر کر دیا تو آپ فصیح متکلم نہیں ہیں، غبی متکلم ہیں آپ، اور بے شعور متکلم ہیں۔ چونکہ جو چیزیں واضح ہیں، سب کو پتہ ہیں، وہ آپ وہی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ واضحات کو مسلم سمجھ کر اس کے بعد جو واضح نہیں ہیں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ خوب، یہ واضح ہے کہ مثال جیسا بعد میں صراحت ہو بھی گئی ہے کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یعنی یہ ایک ظلمت میں، اندھیری رات میں ہے یہ منظر، یہ شخص یا یہ گروہ وہاں پر موجود ہے اور اس نے آگ روشن کی ہے۔ الذی استوقد، استوقد مادہ وقد سے ہے، وقود اس لکڑی ایندھن کو کہتے ہیں جو جلانے کے طور پر کام آئے، جس کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کو وقود کہتے ہیں۔ استوقدہ یعنی وہ ایندھن استعمال کیا گیا اور اس ایندھن سے آگ روشن کی گئی۔ اب آپ فرض کر لیں کہ وہ ماچس کی تیلی ہے، اس میں بارود ہے لگا ہوا ہے، اور قدیم زمانوں میں بارود نہیں تھا، وہ دوسری چیزوں سے آگ جلاتے تھے، مثلا لکڑی کو لے کر رگڑتے تھے،
اس سے آگ نکل آتی تھی حرکت سے، اور یا پتھر آپس میں ٹکراتے تھے اور ان پتھروں کے ٹکرنے سے چنگاریاں نکلتی تھیں اور اس سے آگ روشن کرتے تھے۔ طبیعت میں اتنے قوانین ان کو پتہ تھے، فزکس کے یہ قوانین انہیں پتہ تھے کہ رگڑ سے، حرکت سے بھی آگ اٹھتی ہے، اور ٹکر سے بھی، اجسام کے ٹکرانے سے بھی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تجربے سے یہ بات تھی ان کے اندر۔ آہستہ آہستہ پھر آگ کے مستقل انہوں نے کشف کر لیے منابع کہ جو آسانی سے آگ ہوتی ہیں، جو بارود کو بھی رگڑتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ ماچس کی تیلی پہ بھی بارود ہے اور اس کی ڈبی کے اوپر بھی، گتے کے اوپر بھی لگا ہے۔ جب اس کو گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں تو وہی رگڑ جو وہ لکڑی کو لکڑی پہ کرتے تھے یا پتھر کو پتھر سے رگڑتے تھے، ابھی تیلی کو اس صفحے پہ رگڑتے ہیں، آگ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس سے آگ پیدا ہوتی ہے وہ ایندھن ہے، وہ وقود ہے۔ نار اسی مادے سے ہے جس سے نور ہے۔ نار و نور دونوں ایک لفظ سے نکلے ہیں اور دونوں کا معنی روشنی ہے، لیکن پھر استعمالات میں یعنی نار بھی روشنی ہی کو کہتے ہیں اور نور بھی روشنی ہی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے نار جلائی یعنی روشنی ایجاد کی۔ جو ہی آگ انہوں نے ایجاد کی، آگ کو اسی وجہ سے نار کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اس میں روشنی ہوتی ہے۔ جب بھی آگ جلے روشنی ضرور ہے، اس کا لازمہ ہے، ذاتی خاصیت ہے۔ جلانا اس کا الگ لازمہ ہے، لیکن روشنی اس کی الگ خصوصیت ہے۔ تو وہ چیز جو آگ کو زیادہ نمایاں کرتی ہے وہ جلانا نہیں ہے۔ جلانا تو بعد میں کوئی چیز اس کی ذات میں آتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے، لیکن جو ہی آگ وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے اس کی روشنی ہے۔ انہوں نے آگ جلائی اور روشنی ایجاد کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ کے جلانے سے جو اطراف میں ماحول یعنی ارد گرد، ان کے ارد گرد جو ماحول تھا، چند فٹ چند گز کا علاقہ، وہ روشن ہو گیا۔ فلما اضاءت، اس میں ضیاء آ گئی۔ ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں۔ نور بھی روشنی ہے، ضیاء بھی روشنی ہے، اور قرآن میں دونوں کو روشنی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب آگ جلتی ہے، روشنی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا جو علاقہ ہے وہ روشنی اس پہ پڑتی ہے، ضوء پڑتی ہے، ضیاء پڑتی ہے، اور وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ روشن ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ اب روشنی آ گئی ہے، اب حالات سدھر گئے ہیں، اب بہتری ہونے والی ہے۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ اس نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ذَهَبَ اللَّهُ لے جاتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے نور اس کو۔ جو ہی آگ جلتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، اللہ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ذَهَبَ جانے کے معنی میں ہے، لیکن متعدی جب ہوتا ہے یہ لفظ مختلف صلات کے ساتھ، مختلف حروف کے ساتھ، ان کے مطابق اس کا معنی ہوتا ہے۔ ذَهَبَ عَلَيْ، ذَهَبَ إِلَى، ذَهَبَ بِه، ذَهَبَ عَنْ، ہر جگہ پھر اس کا اس کے مطابق معنی ہوگا، لیکن اصل مادے کا معنی محفوظ رہتا ہے اس میں، جانا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، یعنی اللہ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ جو یہ محنت کر کے چلاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ اللہ پھونک مار کے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں انہوں نے جو بہت محنت کر کے، ساری قوم نے، ساری حکومت نے، سب نے مل کر جو حالات سدھارنے کے لیے جو اقدام کیا تھا، فیصلہ، اس کے اندر توانائی ہی اتنی تھی ذاتی طور پر۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس نور کے آنے اور فوراً بجھ جانے کے بعد خداوند انہیں چھوڑ دیتا ہے اسی ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر، کہ اب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حیران، سرگردان، معلوم نہیں اب کیا کریں گے۔
اور پھر ان کی جو کیفیت قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اب یہ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر نہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، نہ کچھ کہنے کے قابل ہیں، نہ کچھ سننے کے قابل ہیں. سمن بکمن عمیون، یہ طرز زندگی جو انسانوں نے اپنا لی ہے کہ اللہ کے نظام کو نظر انداز کر کے اور اسے فقط ریاکاری کے طور پر یا دکھاوے کی حد تک اسے دکھا کر عملی طور پر شیاطین کے نظام میں رہنا، قدم قدم پر اندھیرے و ظلمتیں ہیں، اور ان ظلمتوں میں یہ نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں. وہ سارے چارہ جوئیاں کوششیں ان کی فوراً آنن فانن ختم ہو جاتی ہیں. اب نہ کچھ کہنے کے قابل ہیں، نہ کچھ سننے کے قابل ہیں، نہ سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گنگے، سنتے بھی کچھ نہیں ہیں، کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، اور دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، چونکہ ظلمات ہیں چاروں طرف ان کے، اور ماحول میں ظلمت ہے اور یہ ہے نابینا. اگر ماحول نورانی بھی ہوتا تو بھی یہ نہ دیکھ سکتے، چونکہ نابینا ہیں، عمیون ہیں. اب منظر یہ ہے کہ یہ عمیون ہیں، اعمیٰ ہیں، اور منظر سارا تاریک ہے، ظلمت. اور انہوں نے جو چارہ جوئی کی ہے وہ ایک آن کے لیے اس نے انہیں روشن کیا، پھر دوبارہ وہ نور ختم ہو گیا. فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی نہیں لوٹ کر آئیں گے، ہرگز اس حالت سے نکل کر پلٹ کر روشنی میں، نور میں، جو اللہ نے ان کے لیے نور کا اہتمام کیا ہوا ہے. اب یہ الگ ایک موضوع ہے قرآن کریم میں کہ انسان کے لیے اللہ نے کتنا نور کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے. انسان کی زندگی کے لیے نور بنیادی چیز ہے. اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا انسانوں کو تعارف کروایا تو اسی عنوان سے کروایا، اللہ نور، اور قرآن کو نور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، علم کو نور کہا. یہ سب نور ہے، اور نور کا اتنا اعلیٰ انتظام ہے، اور انسانیت کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہے. نور کے اتنے وسائل، اتنے منابع، کائنات نور سے پر ہے. جیسے سورج کا نور ہے اور ساری زمین کو روشن کیے ہوئے ہے، لیکن ایک طبقہ چمگادڑ کے ہاں دن بھی رات ہے. چونکہ سمن بکمن عمیون ہے. عمیون کے لیے ہمیشہ نور ہو تو بھی تاریکی ہے، سورج غروب ہو جائے تو بھی تاریکی ہے، تاریکیوں میں بھی تاریک ہے، نور میں بھی تاریک ہے. یعنی ابھی اس تمثیل کے اندر دو حیثیتیں ان لوگوں کی بیان کی گئی ہیں. ایک ان کی منافقانہ زندگی، اس دوغلی زندگی کا نتیجہ سرگردانی، حیرت، کوئی بات عزم نہیں ہے، جازم نہیں ہے، کوئی نظام ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے. بس ویسے بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اپنی طرح بچوں کو بھی حیران و سرگردان اور شیاطین کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. شیاطین نے انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر شیاطین نے ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہوا ہے، شیاطین نے ان کے لیے اور سرگرمیوں کا انتظام کیا ہوا ہے. شیاطین نے بھرپور ان کے لیے پورا ماحول فراہم کیا ہوا ہے، اور یہ آتے ہیں مومنین کے ساتھ مسجدوں میں، اٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے دوبارہ شیاطین کے نظام میں جا کر ڈوب جاتے ہیں، اور وہاں پر اس شیطانی نظام میں، اس ظلمت میں کوشش کرتے ہیں زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے، روشنی ایجاد کرتے ہیں، دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ ایک کمی ہے ان کے ہاں کہ ظلمات ہیں، چونکہ وہ نور والا نظام انہوں نے اپنایا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود اپنی پرورش میں اندھے گنگے بہرے ہیں، یہ سمن بکمن عمیون ہے، کہ اگر یہ نور خدا جو موجود ہے، اور اس نور خدا کے اندر بھی یہ اندھے گنگے بہرے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا یہاں پر. خوب یہ دو مسائل ہیں ان کے اندر. اب اگر ان کو ہدایت پانی ہے، اس طبقے نے ہدایت اگر حاصل کرنی ہے،
ان کی ہدایت یہ ہے کہ یہ ایک تو ان ظلمات سے نکلیں اور نور خدا میں آئیں، دوسرا یہ اپنی جو گنگا پن ہے اور اندھا پن ہے اور بہرا پن ہے اس کا علاج کریں، اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، اپنے اندر ادراک پیدا کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ صرف باہر کا منظر، مثلا یہ قرآن نے فرض کیا کہ ظلمات میں ہیں، اندھیرے میں، نور میں ہیں، رات میں ہیں، اور وہاں روشنی کی کوشش کرتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ اسی طرح صبح ہو جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، تو کیا سورج نکلنے سے اسی منظر پر، اسی نمائش میں سورج نکلنے سے ان پہ اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی؟ نہ، یہ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں۔ کیوں؟ کہ اومیون ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی اومیون ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، سورج نہیں تھا، اندھیرا تھا، رات تھی، ایک کمی یہ تھی، سورج نکلنے سے وہ دور ہو گئی، لیکن جو ان کے اندر موجود ہے وہ تو حل نہیں ہوا، اس لیے انہیں دو قدم اٹھانے پڑیں گے۔ ایک، وہ منظر تبدیل کریں، ظلمتوں سے نکل کے نور میں آئیں، اور دوسرا اپنا علاج کریں، اپنا اندھا پن ختم کریں، اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، نور پیدا کریں، تاکہ ان کو حقائق نظر آئیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نظام قائم کیا ہے وہ اس کو نظر آئے۔ خوب آگے تمثیل دوسری پھر شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسی تمثیل کی ظرافتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ پہلی تمثیل کی، دوسری بھی انہی کے بارے میں ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یہ دوسری انہی کے بارے میں دوسری مثال شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ بعضوں کو شاید تجربہ نہ ہو اندھیری رات میں آگ جلانے کا اور بجھنے کا، لیکن یہ دوسری مثال اتنی عمومی ہے، چونکہ اس میں انسان نے کچھ نہیں کرنا، آسمان کی کڑک ہے، بجلی ہے، اور وہ سب کا تجربہ ہے، شہریوں کا بھی، دیہاتیوں کا بھی، پچھلی نسلوں کا بھی، اگلی نسلوں کا بھی، یہ سب کا تجربہ ہے۔ اس لیے ایسی مثال دی ہے جو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا تجربہ نہیں ہے، اور اس کے ذریعے مطلب کو واضح کیا ہے۔ لیکن اس پہلی تمثیل کے اندر فوق العادہ ظرافتیں اور نفاستیں موجود ہیں، جتنی اس دوران گنجائش ہوئی، جتنی ممکن ہوا وہ عرض کریں گے، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنے والی مثالوں کے اندر بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ